فقال رجل من الانصار فهلا او مات الی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کاش تم مجھے آنکھ سے اشارہ ہی کر دیتے آپ تو میں اس کا کام تمام کر دیتا۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النبی لا ينبغي ان يكون له خائنۃ الاعین، آنکھوں کے اشارے نبی کو زیب نہیں دیتے۔ یہ اسط الغابہ جلد 2 صفحہ 259 میں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 93، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ سورہ انعام یہ اسی صاحب کے بارے میں نازل ہوئی اور حضور نے اسے اسائلم دینے سے خاموشی اختیار کی، ہاں اس لیے کہی کہ یہ چلے جائیں یہاں سے، اور اس کے بعد حضور نے یہ فرما دیا کہ میں اس لیے خاموش رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی اٹھ کے میرے سامنے ہی سے قتل کر دے۔ اب اسی صاحب کو حضرت عثمان بن عفان نے لکھا ہوا ہے کہ ان الصادقین قال نزلت فی ابن ابی سرح الذی کان عثمان استعملہ علی مصر وهو ممن کان رسول اللہ قد حدر دمہ یوم فتح مکہ وکان یکتب لرسول اللہ فَإِذَا أَنزَلَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ كَتَبَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ محدور الدم تھا، یعنی اس کو قتل کرنا جائز ہے جہاں بھی ملے۔ حضرت عثمان نے اسے مصر پر عامل یعنی گورنر اور اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دیا۔ جب خلافتوں کے یہ کارنامے ہوں گے تو اس کے بعد پھر ان سے کس چیز کی توقع ہے کہ وہ حکم الہی نافذ کریں گے؟ صحیح مسلم نے جو 261 میں جن کا انتقال ہوا وہ ان کی صحاح ستہ میں سے معتبر صحاح کے مالک ہیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 167 کتاب الرضاع میں رضاعت یعنی جو رضاعت کے دودھ پینے سے جو بھائی بنتے ہیں، اس میں ہے کہ حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ قال قرأت علی مالک عن عبداللہ ابن ابی بکر عن عمرہ عن عائشہ انہا قالت۔ یہ سب سندیں ہیں اور حضرت عائشہ تک پہنچتی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمنا، 10 مرتبہ رضاعت ہو، دودھ پلائی کا کام ہو تو وہ یحرمنا محرمیت تحریم کا سبب بنتا ہے۔ ثم نسخنا ب5 معلومات، پھر وہ منسوخ ہو گئی اور 5 رضاعتیں رہ گئیں۔ فتوفی رسول اللہ وہن فیما یقرأ من القرآن، یہاں تک کہ حضور کا انتقال ہو گیا اور وہی پڑھی جاتی رہی قرآن مجید سے۔ آگے چل کے فرماتے ہیں اسی کے حاشیے پہ قال الزیلعی ولا حجت له فی 5 رضعات ایضا، 5 مرتبہ دودھ پینا بھی کوئی یا پلانا بھی کوئی حجت نہیں رکھتا ہے ان کے لیے۔ کیوں؟ لأن عائشہ احالتها علی انہ قرآن، انہوں نے کہا کہ وہ قرآن ہے، لیکن وقالت وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تحت سریری، لیکن وہ میرے صحیفے میں تھا جو میری سریر میری چارپائی کے نیچے تھا۔ فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتشاغلنا بموته دخل دادر فاکلها
ہم تو حضور کی موت کی وجہ سے مصروف تھے تو بکری آئی اور کھا گئی. اب یہاں پر لمبی بحث ہے. یہی بات سنن ابو داؤد میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 279 کتاب النکاح میں. سنن نسائی میں بھی ہے، جلد 2 صفحہ 82 کتاب النکاح. ابن ماجہ میں بھی ہے، جز 1 صفحہ 626 کتاب النکاح. دارمی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 157 کتاب النکاح. اور موطا مالک میں بھی ہے، جلد 2 صفحہ 118 کتاب النکاح. ابن ماجہ میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نزلت آیت الرجم والرضاع الکبیر عشرا وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ فَدَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا. صحیح ابن ماجہ جز 1 صفحہ 626 میں یہ نص سے روایت ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سے یہاں پر حوالے موجود ہیں کہ جن میں انہی حضرات کی کتابوں میں سے، میں نے مختلف کتابیں اس لیے پیش کر دی ہیں کہ ان کے ہاں عام طور پر یہ رسم ہے کہ جو چیز انہیں پسند آ جائے کہ ان کی بات کو ثابت کرنے میں ظاہری طور پر مددگار ہو سکتی ہے، یہ اس پر بڑے شور زور سے اور اچھل کود کا بیان کرتے ہیں. دیکھیے ان کے انداز بیان کو بڑے زور شور سے شد مد سے، تاکہ وہ جو اصل بات ہے وہ اسی لہجے میں ہی دب جائے. یہ سب حوالے موجود ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا. اب ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت کو تو یہ لوگ رد کر ہی نہیں سکتے ہیں. اگر صحیح ہو تو ہم بھی نہیں رد کر سکتے، چونکہ ام المومنین ہیں. ہمارے ہاں ان کے صحیح ہونے کی شرط ہے، ان کے ہاں ان کی نسبت کی شرط ہے، خواہ راوی جیسا بھی ہو. آیت الرجم الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ. یہ صحیح بخاری میں ہے، جو ان کی پہلی بعد الکتاب الباری سب سے بڑی صحیح کتاب ہے. جز 8 صفحہ نمبر 209 اور 210 پر یہ حدیث درج ہے. ان الخلیفۃ الثانی عمر ابن الخطاب فی حدیث طویل منہ قولہ فجلس عمر علی المنبر. لمبی حدیث ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر منبر پر تشریف لائے. فلما سکت المؤذنون قام فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ. جب اذانیں ختم ہو گئیں تو اس وقت منبر پر تشریف لائے اور حمد و ثناء الہی کے بعد کیا فرمایا؟ ثم قال اما بعد فانی قاعد لکم مقالۃ قد قدر لی ان اقولها. میرا مقدر میں یہی ہے کہ میں آج یہ بات تم سے کہوں، یہ کہنے والا ہوں. لا ادری لعلها بین یدی اجلی. ممکن ہے کہ یہی اب میرا موت کا وقت قریب ہو اور اس سے پہلے ہی میں یہ بیان کر رہا ہوں. فمن عقلها ووعاها فلیحدث بها حیث انتهت به راحلته ومن خشی ان لا یعقلها فلا احد لاحد ان یکذب علی ان اللہ بعث محمدا بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان مما انزل اللہ آیت الرجم فقرأناها وعقلناها ووعیناها رجم رسول اللہ ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان یقول قائل واللہ ما نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ فیذلوا بترک فریضۃ انزلها اللہ والرجم فی کتاب اللہ حق علی ما زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البینۃ او کان الحبل